السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ سب کے لیے دعا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، جہاں آباد ہیں، سدا آباد رہیں، سدا ہنستے بستے رہیے اور پروردگار ہر بلائے ناگہانی سے آپ سب کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ناظرین محترم، یہ ہمارا ٹرانسمیشن، ہمارا یہ پروگرام احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 کی ٹرانسمیشن ہے۔ یہ ٹیلی تھون ہے، یہ براہ راست اپنے معزز خواتین و حضرات، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں سے رابطے کا سلسلہ ہے۔ اور رابطہ کس سلسلے میں ہے؟ وہ یہ ہے ناظرین کہ پاکستان میں آنے والے سیلابوں نے جو تباہ کاریاں مچائی ہیں، اس میں آج تقریباً 6.5 لاکھ افراد سے زیادہ لوگ متاثرین ہیں۔ پاکستان کے اگر شہروں کی بات نہ بھی کی جائے تو قرب و جوار میں تقریباً کوئی 1200 ایسے علاقے ہیں، 1200 ایسے گاؤں ہیں، دیہات ہیں کہ جو صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ جہاں پر زندگی تھی وہاں پر پانیوں کا دور دورہ ہے۔ جہاں لہلاتے ہوئے سرسبز و شاداب کھیت ہوا کرتے تھے، وہاں ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی ہے، اور وہ پانی کہ جو پانی اپنے ساتھ نہیں معلوم کتنی سینکڑوں زندگیاں لے گیا۔ لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بہتے ہوئے پانیوں کے درمیان، لوگ اپنے مال و اساس کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات صرف یہ بتا دوں کہ جو لوگ کل صاحب حیثیت تھے، آج اپنی حیثیت پانی بہتے ہوئے پانیوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ ناظرین، نہیں معلوم وقت کب کس لمحے تبدیل ہو جائے۔ ہمیں ہر لمحے پروردگار عالم کے حضور دعا گو رہنا چاہیے کہ اے پروردگار عالم اپنی رحمت نازل فرما۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اے مالک کل، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ایک شہنشاہوں کے شہنشاہ، اپنی رحمت فرما اولاد آدم پر۔ ناظرین، ان سیلابوں نے جہاں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی پانیوں میں بہتی ہوئی لاشوں نے لوگوں کو خون کے آنسو رلا دیا۔ نہیں معلوم یہ ہمارا امتحان ہے یا سزا ہے۔ پروردگار اپنی رحمت نازل فرمائے ہم سب پر، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، جو مشکلوں میں ہیں مالک کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان پریشانیوں، دکھوں، تکالیف کو دور فرما دے، اور آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ناظرین ایک بار پھر ہم انشاءاللہ چین و سکون میں ہوں گے۔ پروردگار اپنی رحمت ضرور نازل فرمائے گا۔ اور دیکھیے، جو پریشان حال لوگ ہیں، جو متاثرین ہیں، ان سب کی دل کھول کر مدد کرنے کا یہ وقت ہے۔ آپ دنیا کے جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جس اسٹیٹ میں ہیں، آپ اگر ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ جان لیجئے کہ یہ ٹرانسمیشن آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے لیے ہے۔ ناظرین، ان ٹرانسمیشنز کا مقصد یہ ہے کہ جو سیلاب کی تباہ کاریوں سے پریشان حال ہیں، ان کے پاس خوراک کی کمی ہے، بلکہ خوراک نہ ہونے کے برابر ہے۔ خیموں کی کمی ہے، خیمے اس لیے کہ جو سائبان تھے وہ پانی بہا لے گیا۔ جو ان کا اپنا گھر گرہستی ہوا کرتی تھی، آج کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ جن کے پاس مال مویشی ہوتے تھے وہ پانیوں میں بہہ گئے، اور اب بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ظاہر ہو رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو مل کر کسی بھی صورت میں یہ کام ضرور کرنا چاہیے کہ جو ہم سے بن پڑتا ہے، جو ہماری حیثیت ہوتی ہے، فوری طور پر ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ ناظرین محترم، آپ یہ یقین جان لیجئے کہ شاید آپ کا بھیجا ہوا ایک کوائن، آپ کا بھیجا ہوا $1، $1 پاؤنڈ، 1 اسٹرلنگ، 1 یورو
شاید کتنے لوگوں کی زندگی بچا لے، سوچ ہی نہیں سکتے۔ آپ سوچئے نا، جو روٹی کے ٹکڑے ہمارے آپ کے ڈائننگ ٹیبلز پر بچ جاتے ہیں، ان بیچاروں کو وہ ٹکڑے بھی کھانے کے لیے نصیب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی افواج خاموش ہیں، بلکہ پاکستانی افواج دن رات اس کوشش پہ لگی ہیں، اس جستجو میں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور ماشاءاللہ اس تحفظ کے فراہم کرنے میں بہت سارے لوگوں کو خوراک پہنچائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مسائل تو ہیں جو پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، جی میں بہت اچھا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے شہر سے کیا ہوتا ہے، اصل تو جو پاکستان پر ایک آزمائش کا دور، اور پاکستان میں ایک تکلیف کا دور، اور پاکستان میں ایک ایسی کیفیت کہ جن کے لیے الفاظ تنگ پڑ گئے ہیں، اور جذبے بس جو بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، اور یہ آزمائش مسلمان جب کلمہ طیبہ سے محبت کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، تو یہ آزمائش تو اس کی ایمان کا حصہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں تو مختلف طریقوں سے آزمائیں گے، کبھی جو زرعی اجناس ہے اس میں نقصان پہنچے گا، کبھی تمہاری اولاد کے حوالے سے آزمائیں گے، کبھی تمہیں خوف کی کیفیت میں رکھ کر آزمائیں گے، کبھی تمہاری زندگی کے اندر ابتلا کی ایسی کیفیات ہوں گی کہ جس کے اندر مشکلات ہوں گی، لیکن یہ تمہاری آزمائش ہے۔ تو اس آزمائش کو ہمیں اس طرح سے اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر حوصلے کے ساتھ اپنے سینے سے لگانا چاہیے کہ رب ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے، تیرے کرم سے ملا ہے، اور تو نے جو کچھ دیا ہے یہ تیری امانت ہے، یہ تیرے بندوں کے لیے ہے۔ جو کچھ میرے گھر میں ہے، میری ذات میں ہے، میری صلاحیت میں ہے، لکھنے بولنے میں ہے، عملی طور پہ مدد کرنے میں ہے، سب تیری رضا کے لیے ہے، تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، ماشاءاللہ علم پر تحقیق بھی کرتے ہیں، صاحب علم بھی ہیں، ریسرچر ہیں، اور پاکستان کے بڑی جامعات کے سربراہ رہے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی سے آپ کا بہت ساتھ رہا ہے۔ تقریباً کتنا عرصہ یونیورسٹی کراچی میں رہے آپ؟ درس و تدریس اور تحقیق سے میرا تعلق 1983 سے ہے، 83 2003 2013 اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 40 برس سے بھی زائد عرصہ ہو گیا۔ 40 برس سے بھی زائد کا عرصہ ہو گیا علم و تدریس میں اور تحقیق علم میں۔ جستجو ہے کہ انسانیت کی معراج پر گفتگو ہو۔ آج یہ گفتگو بھی ہوگی۔ میں آپ کو ناظرین یہ بتا دوں کہ ہم آج ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب کو زبردستی ریکویسٹ کر کے اس لیے بلا کے لائے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں صاحب علم لوگ بیٹھ کر گفتگو کریں، وہ باتیں بتائیں، وہ معاملات ڈسکس ہوں کہ جن معاملات کو اکثر لوگ ٹچ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان معاملات میں علم بہت ضروری ہے۔ ہم آپ کو آج بہت سارے ان مسائل کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جن مسائل پر گفتگو کرنا ضروری ہے، یعنی ہمارے آپ کی جو نسلیں اب پروان چڑھ رہی ہیں، جو نسلیں بڑھ رہی ہیں، اور آپ لوگ جو ایبراڈ میں رہتے ہیں آپ لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین، مذہب، شریعت ہماری زندگی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ صاحب؟ اصل میں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام ایک کامل دین ہے، اسلام ہماری زندگیوں کے بہت سارے زاویوں کو واضح کرتا ہے، اور اسلام کے ذریعے
ہمیں اپنے تمام سوالات کے جوابات ملتے ہیں، تو اغیار یہ پوچھتے ہیں کہ جوابات کیسے ملتے ہیں؟ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی کیسے ملتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں؟ جواب آتے ہیں. واہ، شاعرانہ انداز سے آپ نے بات کی اس میں. علی بھائی یہ تو ماشاءاللہ آپ کی خوبصورتی ہے کہ جس کی وجہ سے آ کر یقین جانیے کہ رات کا جو یہ پہر ہے اس میں لوگ اب غنودگی میں یا نیند کی طرف چلے گئے. حضور آپ ایک بات یہ بیان کر سکتے ہیں نا کہ اس وقت رات کے پاکستان میں 1 بجے سے زائد وقت ہو گیا، لیکن دنیا میں کہیں صبح ہو رہی ہوگی، کہیں دوپہر ہوگی، کہیں شام ہوگی، ہے نا؟ اور جو ہمارے بہن بھائی بزرگ احباب دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے، ان سب کے گھروں میں جو موجود ہیں بچے، ان کے لیے آج ہم کچھ ایسے سبجیکٹ پہ گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب تاکہ سب کو علم ہو. جی، اور آسان، جی، تاکہ یہ کہ وہ جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں جی ہاں، وہ بات بھی پہنچ جائے اور ہم پارٹیسپیٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک انشاءاللہ انٹریکشن ہوگا. تو یہ صرف اس وجہ سے میں یہ بات پوری وہ والی کہہ دوں کہ آپ کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، میں نے یہ بات نوٹ کی ہے. اور میں تو خوشی خوشی جب میں سنتا ہوں کہ علی بھائی ہیں تو میں خوشی خوشی اس لیے آتا ہوں کہ ایک تو یہ نیکی کا کام اور پھر اس میں آپ کی شرکت، بہت محبت ہے، اور پھر الحمدللہ جس عقیدت کے ساتھ ہم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اہل بیت اطہار کا ذکر، صحابہ اکرام کا ذکر، انسانیت کا ذکر، اور ساتھ ہی ساتھ غریبوں کی مدد کے لیے ہم سب مل کر کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسی پکار ہے کہ جس کے اندر جو جتنا بڑھ کر کرے گا بس اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا رب کے اور رسول کے. اور ناظرین یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر آپ یہاں کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار عالم ہر ایک سے اپنے بندوں کی مدد کرواتا نہیں ہے. اللہ جسے توفیق دیتا ہے، جسے مدد کا پیغام پہنچاتا ہے پروردگار، وہ آدمی مدد میں آگے بڑھتا ہے. اور یقین کر لیجئے آپ کہ ہمارے جو بھائی بہن، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں، بیٹیاں جو آج سیلاب سے متاثرین کے ساتھ زندگی کے شب و روز کاٹ رہی ہیں، ہمیں سب کو مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ ان کے معاملات، مسائل، مشکلات، پریشانیاں کچھ کم ہو جائیں. ہمارے ساتھ محمد حمزہ بھی موجود ہیں. یہ ہیں ثنا خان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیسے ہو حمزہ؟ آپ ٹھیک ہو؟ تمہاری عمر کتنی ہے حمزہ؟ 21. بتائیے، ایسا لگ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی 10-11 سال کا بچہ ہوگا. ٹھیک ہو؟ کب سے نعت خوانی کر رہا ہو بیٹا؟ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو جب سے مجھے ماشاءاللہ کمپٹیشن میں شوق اٹھا تھا، تو جب سے ماشاءاللہ میں سیکھ بھی رہا ہوں. تو کوئی حمد یاد ہے جی رب باری تعالیٰ کی؟ بسم اللہ کریں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم دے خدا سے درغ زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں. ہم دے خدا سے
اذان بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کی طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد حمزہ صدا سلامت رہیں آباد رہیے خوش رہیں آپ حمد باری تعالیٰ آپ ملاحظہ فرما رہے تھے ناظرین محترم ہماری احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 کا سلسلہ جاری و ساری ہے اس 2022 کے سلسلے میں ہم آپ تمام معزز خواتین حضرات سے تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں دوستوں سے احباب سے ان لوگوں سے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں خاص طور سے ان سے ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں جہاں بستے ہیں آپ کو احساس کی اس اپیل میں آگے بڑھ کر فوری طور پر اپنی جانب سے مالی امداد ضرور کرنی چاہیے ناظرین محترم بات یہ ہے پروردگار عالم نے نوازا ہے ہمیں اور آپ کو اور وہ مالک کل ایسا ہے کہ ہمیں عطا کرنے کے بعد پھر ہمیں آزماتا بھی ہے یہی آزمائش اسی آزمائش کے دوراہے سے آج ہمارا پورا وطن گزر رہا ہے ڈاکٹر صاحب یہ آزمائش اور امتحان کیا ہے علی بھائی جو بنیادی ایک سوال میں آپ سے اور کر دوں مالک کل نے مالک کائنات نے آزمائشیں تو اولیاء نبیوں ولیوں سے بھی لی ہیں کیا وجہ ہے اس کی علی بھائی جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی بندے ہیں جی
اس کی آزمائش قابل نہیں ہے. پہلی بنیادی بات ہم اپنے ذہن میں یہ بات ہم یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ رکھنا، کیونکہ ہم اس معیار کے لوگ نہیں ہیں، نہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم پیش کر سکیں ان کی بات واہ 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 واہ، نہ ہمارے پاس وہ دولت ہے جس کو پاکیزہ دولت کہا جاتا ہے جو اس کی رضا کے لیے ہم نے رکھی ہو، اور نہ اتنی ہمت ہے، اور نہ ہی ہمارے اندر یہ حوصلہ و ہمت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے باوجود اس کا سامنا کرنے کے کہیں کہ تیری بارگاہ میں یہ پیش کر رہے ہیں، اللہ جبکہ ہاتھ ہمارے غلاظتوں میں آلودہ ہیں، اللہ ذہن ہمارے پراگندہ ہیں، زبانیں ہماری پاکیزہ نہیں ہیں، اور ہمارا پورا وجود گناہ ہی گناہ ہے. لیکن اگر اس کی عطا نہ ہوتی تو ہم میں یہ ہمت ہی نہ ہوتی کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے. یہ تو اس کا کرم ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے مسلمان کہا، ورنہ ہم اس قابل کہا کہ یہ اتنا بڑا عنوان جو اس کی رضا کا عنوان ہے وہ اپنے نام کے ساتھ جوڑتے. اور الحمدللہ کہ آج ہم مسلمان آج کہلاتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، مسلمان ایمان گھرانے میں والے پیدا ہیں، ہوئے. اور کلمہ طیبہ سے محبت کرنے والے ہیں، جی اور کعبہ شریف اور مدینہ منورہ کی محبتوں کے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اتنی ابتلا، اتنی آزمائش، ایک بات عرض کرتا چلوں. اکثر و بیشتر ہمارے یہاں ہم یہ بات کہتے ہیں، جی اور میں احتیاطی میں بھی کہتے ہوں گے کہ صاحب ہم پر تو عذاب اتر گیا ہے. عذاب دیکھا کہاں ہے؟ استغفر اللہ. عذاب کہاں دیکھا ہے؟ جب عذاب اترا تھا تو پتھروں کی بارش ہو گئی، جب عذاب اترا تو سمندر پھٹ گیا، دریا پھٹ گیا، اور جو قوم ہے فرعون کی وہ غرق ہو گئی. جب عذاب اترا تو قیامت آ گئی لوگوں کی، ایسی قیامت آئے کہ نسلوں کی نسلیں برباد ہو گئی. اللہ نہ کرے کہ عذاب آئے ہم پر، ہم اس قابل ہیں؟ پورے کے پورے شہر پلٹ گئے. یہ تو دعائے مصطفیٰ ہے جس نے عذاب سے بچایا ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو کرم مصطفیٰ ہے جس نے ہم گناہگاروں کا پردہ رکھا ہوا ہے. واہ. اور یہ میرے رب کی عنایت ہے کہ یہ مملکت خداداد پاکستان عطا فرما کر ہزار خطاؤں کے باوجود بھی اس ملت اسلامیہ کو، اس پاکستان کو اللہ نے عزت اور آبرو کے ساتھ دنیا کے اندر ایک مقام عطا فرمایا ہوا ہے. ماشاءاللہ. آج ہم خود احتسابی کے عمل سے اس لیے ڈرتے ہیں جی کہ ہمیں اپنے پلڑے میں وہ چیز نظر نہیں آتی جو حضور کے زمانے میں یا بعد کے زمانوں میں بھی لوگوں کے یہاں نظر آتی ہے. ابھی آپ نے ایک جملہ جو فرمایا، اس جملے کو میں نقل کرتا چلوں جی کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام جو بڑے تھے، نبی ان کے انبیاء پیغمبر، ان کے ساتھ مشکلات آتی تھی. جی ان کی جب مشکلات آتی تھی تو ان کا ایمان اور مستحکم ہوتا تھا، یہ بڑھ کر کام کرتے تھے. واہ. آئیے مثال دیتا ہوں. جی آپ ایک پل کے اندر آپ پہنچ جائیں گے، جی جی ایک پل میں پہنچیں گے. ارشاد فرمائیے. مدینہ ہے، ہاں اور مدینے سے چند نفوس قدسیہ ہیں جو اپنے گھر بار کو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار مبارک کو چھوڑ کر اجازت لے کر کربلا جا رہے ہیں. یہ انفاس طاہرہ ہے، یہ انفاس قدسیہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مشکل ہوتی ہے تو ہمارے زندگیوں کا مرکز بن کر یہ بتلاتے ہیں کہ ایسے جیتے ہیں کربلا والے. یہ انفاس طاہرہ ہے. واہ واہ. تو یہ جو جاتے ہیں وہ یہ بتلا دیتے ہیں کہ اگر آزمائش کا وقت ہو تو ہم شکل مصطفیٰ کی بھی قربانی دے دینا. اگر کلمہ طیبہ پر کوئی دشواری ہو یا انسانیت کو کہیں پکار کی کیفیت ہو، انسانیت کو بچانا ہو، جی جی تو حسین اپنی گردن دے دینا. اور اگر کہیں بچوں کی تاریخ لکھنی ہو تو علی اصغر کو پیش کر دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آزمائش کی بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں. اور اگر آزمائش کی بات ہے تو صبر و استقلال کے پیکر تاجدار مجلس کی ذات گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے صاحبزادے حضور کے گود میں ہیں، اور آنکھ میں آنسو ہے لیکن شکوہ نہیں ہے کہیں، کیونکہ زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا. واہ 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 واہ. یہ غم ہے، یہ افتاد ہے، یہ مشکل ہے، لیکن ہم بھی لاوارث نہیں ہیں، بے بس نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا رکھوالا میرا رب، اور اس کے بعد
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کیا بات اطہار ہے، واہ۔ اور صحابہ کرام اور اس کے بعد اولیاء کرام اور پاکیزہ لوگوں کی زندگیاں ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ تو اب جب یہ مشکل آ گئی سیلاب کی، جی تو اب آپ اس کو عذاب سے تعبیر نہ کیجئے، ایمان کی استقامت سے تعبیر کیجئے۔ واہ، پتہ نہیں، ایمان- میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مخل ہونے کی بات جی میں علی چاہتا ہوں، پتہ نہیں یہ امتحان جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کا ہے یا جو ڈونرز ہیں ان کا ہے؟ ہم سب کا ہے، ہم سب کا ہے۔ قرآن جو فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو اس کے اندر کم جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ سارے مخاطب ہیں جو کلمہ طیبہ پر یقین رکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہم تمہیں آزمائیں گے، اور تمہیں آزمائیں گے کس چیز سے؟ بھوک سے، اور تمہاری جو زراعتیں ہیں ان میں نقصان پہنچا کر، اور تمہیں تکلیف دے کر، اور سارے مسائل، سب کچھ یہ ہے۔ لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دو صبر والوں کو۔ صبر والوں کی مثال میں نے دے دی ہے واہ، ابھی کربلا واہ، والوں کیا کی۔ بات، کیا بات۔ اور صابرین کا جو دائرہ ہے وہ دائرہ یہ ہے کہ جو صبر میں آ جاتا ہے وہ استقامت میں چلا جاتا ہے، استقامت میں چلا جاتا ہے، اس کے لیے قرآن کریم کہتا ہے فقط فاز فوزا عظیما، کہ یہ بڑی کامیابی والے لوگ ہیں، یہ بڑی کامیابی والے لوگ ہیں۔ ان کی زبان پر بھی شکوہ نہ ہے، اور جن کو اللہ نے دیا اب ان کو بھی آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ نے انہیں دے کر آزمایا، ان سے لے کر آزمایا۔ کل تک ان میں سے بھی بہت سارے لوگ جی جی بالکل دینے ایسے ہی، والے بالکل- تھے، بالکل ایسے ہی ہے ان کے ہاتھ ایسے نہیں تھے، ان کے ہاتھ ایسے تھے۔ سر۔ ایک ایک فصل جن کی تباہ ہوئی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جی 50 کروڑ کی ہمارا یہ کاروبار ہوتا تھا، 20 کروڑ کا ہمارا کاروبار ہوتا تھا۔ سوچئے کہ کہاں ایک پل کے اندر یہ آزمائش ہے۔ اللہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تعالی ہمارے ان بہن بھائیوں کی جو آج پانی میں بے گرے شک ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے۔ آج جن کے دروازوں پر موت منڈلا رہی ہے، آج جن کے دروازوں پر خوف کے سائے ہیں، آج جن کے گھروں پر اس کیفیت میں دستک دی ہے، ایمان کامل ہے میرا کہ ان کے ایمانوں کے اندر اللہ پاک اضافہ فرمائے گا، ان کے گھروں میں برکت دے گا، یہ اپنے گھروں کو لوٹیں گے، اور جب آپ ہاتھ ان کا تھامیں گے تو اللہ پیار سے آپ کے ہاتھ کو تھام کے کہے گا اور تمہیں دے رہا ہوں، تم انہیں اور دو۔ اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، واہ حدیث واہ حضور واہ کی۔ واہ 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 واہ، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کیوں کہ اس سیلاب میں مسجدیں بہہ گئی ہیں، مسجدیں بھی بننی ہیں، اس سیلاب میں انسان بہہ گئے، مکان بہ گئے، گھر بہہ گئے، جی مویشی بہہ گئے، کھڑی جو فصلیں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ جی ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صورت میں، ان بہن بھائیوں کی صورت کے اندر واہ۔ ان بہن بھائیوں کے لیے ایک امید کا چراغ روشن کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہرے چمک رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ چہرے وہ ہیں کہ جن کے چہروں پہ سجدے ہیں اور سجدے چمک رہے ہیں۔ تو جب قرآن کا سجدہ، دین کا سجدہ، اللہ کا سجدہ اور محبتوں کا علامتی اظہاریہ چہرے پر ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ رات کو آپ سو جائیں گے اور یہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے؟ غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی، کیونکہ ہم اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اور پیار کرنے والوں میں ہیں واہ واہ واہ، کہ اگر شہید بھی ہو رہا ہو تب بھی اپنے ہاتھ کا پانی کا کٹورا دوسرے بھائی کے ہاتھ میں دے کر کہتا ہے تو پی لے، جبکہ یہ معلوم ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، لیکن پانی اس کو دے رہا ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے حنین ہو، بدر ہو، تبوک ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، واہ، اپنے گلے کٹوا کر اللہ کی محبت کرنے والوں میں اپنے آپ کو لکھوا لیا۔ اور ہم ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھروں کا سب کچھ اللہ کے راہ میں لٹا دیا واہ۔ اور کہا کہ اپنے گھر کے لیے جو محبت چھوڑی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ ناظرین محترم، صرف یہ سوچئے کہ یہ جذبے کیسے ہیں جس کا ذکر ابھی پروفیسر صاحب کر رہے ہیں، اور یہی جذبے اور ہمیں اور آپ کو ایک امید کہ کچھ بھی ہے مالک کائنات تو موجود ہے نا، ہمارے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بس اجلت میں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے بھائی بہن پریشانیوں سے دوچار ہیں، ہم کنار ہیں، پروردگار بس ان کو جلد از جلد پریشانیوں سے چھٹکارا دلوا دے۔ اب دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے سے جو بچے ہیں، یہ آپ اسکرین پر میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ خیمے لگنے کے بعد یہ بچے
चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढते फिर रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर्स की इलाके में सूखी लकड़ियां मैसर नहीं हैं, बारिश में भीगी हुई हैं, दरियाओं में भीगी हुई हैं। अगर वो लकड़ियां सूखी मिल जाएं तो उनको तोड़ मड़ोड़ के जला के आदमी कुछ पका सकता है, बना सकता है। लेकिन इंशाल्लाह अभी जैसे बात हो रही थी, ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। आप ये जानिए यकीन कि इस वक्त जो अशअद ज़रूरत है वो खेमों की ज़रूरत है कि जिनके साइबान उनसे छिन गए, आज सर छुपाने के लिए उनके पास कोई जगह मौजूद नहीं है। उनको खेमों की अशद ज़रूरत है। मच्छरदानियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि मच्छरों से मज़ीद खुदा न खास्ता बीमारियां ना फैलना शुरू हो जाएं। राशन बैग्स की ज़रूरत है। और आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से हमारी गुजारिश है कि आप जो डोनेट कर सकते हैं, जो अतिया दे सकते हैं, जो माली मदद कर सकते हैं इन लोगों की, मुतासरीन सैलाब की, आप फौरी तौर पर एहसास के प्लेटफॉर्म पर आइए। नाज़रीन मोहतरम, एहसास का प्लेटफॉर्म हमेशा आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को नए प्रोग्राम्स देता रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो सैलाब के सिलसिले में हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें सोचने का वक्त नहीं है नाज़रीन, क्योंकि एहसास के पास एमरजेंसी अपील ये है कि जितनी जितनी रकूमात जमा होती है, अगले ही दिन फौरी तौर पर दवाओं की सूरत में, खेमों की सूरत में, मच्छरदानियों की सूरत में, राशन की सूरत में, पानी की सूरत में, आपको मैं और बताऊं, चने, सूखे हुए चनों की सूरत में, भुने हुए चनों की सूरत में वहाँ पहुँच रहा है। क्योंकि लोग इतने मुतासर हैं, इतने मुतासरीन हैं वहाँ पर कि हर एक तक रोटी नहीं पहुँच सकी, कम अज़ कम तो चने तो पहुँच जाए ताकि पेट भर जाए। मैं एक हैरानकुन बात बताता हूँ आपको। जब 2 दिन पहले वहाँ सैलाब के किसी इलाके में लोग बिस्किट बांट रहे थे, तो छोटा सा एक बच्ची आ गई। उस बच्ची को भी उन्होंने बिस्किट का डब्बा हाथ में दिया, बोलने लगे जाओ माँ को बुला के लाओ। तो बच्चा बिस्किट खाते हुए कहने लगा माँ मर गई। नाज़रीन, आप सोचिए क्या आलम बर्पा होगा वहाँ पर। हम इस वक्त स्टूडियोज में बैठे हैं, आप लोग अपने ऑफिस में हैं, अपने घरों में हैं, अपने चैन और सुकून में है। परवरदिगार हमेशा चैन और सुकून में रखे आप सबको। लेकिन वहाँ पर जो हशर सामानिया है, उन मामलात को देखने और समझने में बड़ी मुश्किलात, परेशानियाँ हैं। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर आपके सामने मौजूद है। आप हमें स्टूडियोज़ के नंबर पर अगर चाहें तो फ़ोन करके बात कर सकते हैं। आप अपना डोनेशंस अगर डोनेशन हॉटलाइन पर जमा करना चाहते हैं तो डोनेशन हॉटलाइन पर इस नंबर पर आप कॉल कर लें जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ये जो स्पेशली मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपके अतियात की, आपके डोनेशन की, माली इमदाद की अशद ज़रूरत है, वो है इसीलिए कि आप ज़रा मंज़र तो देखिए, आपके बराबर में स्क्रीन पर मंज़र क्या है। लोग किस कदर परेशानियों से दो चार हैं, समझ में किसी को नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी दोबारा कहाँ से शुरू होगी। लेकिन हम इस बात पर मुतमईन हैं कि जिसने ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी जिसकी अमानत है, वो खुद ही कोई ना कोई रास्ते ऐसे निकाल देगा कि ज़िंदगी एक बार फिर सहल होना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, आप दुनिया के जिस मुल्क में हैं, आपको ये चाहिए कि आप इस डोनेशन हॉटलाइन पर आके या हमारे स्टूडियोज़ के नंबर्स पर राबिता कायम कर सकते हैं। अगर आप यूके में हैं तो यूके नंबर मैं रिपीट करना चाहता हूँ। आप अपने मोबाइल ऑन करके ये यूके नंबर्स लिख लें ताकि आपको राबिता करने में आसानी हो। यूके नंबर 440203 355 2772। आई रिपीट, यूके नंबर 440203 355 2772। यूएसए नंबर 1718 393 5437। यूके नंबर 440203
3555272 اور USA نمبر 1718393543 ناظرین یہ نمبر موجود ہیں، آپ چاہیں تو فوری طور پر ہم سے رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں اور ڈونیشن ہاٹ لائنز پر جا کے آپ ڈونیشن بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ اور ہاں، آپ ناظرین جیسے ہی وہاں ڈونیشنز دیتے ہیں کنٹرول روم ہمارے اسٹوڈیوز تک اس پیغام کو پہنچا دیتا ہے کہ کہاں سے کس نے کتنی رقم امداد کے طور پر دی ہے۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو ایک بار پھر ہم یاد دلا دیں کہ ناظرین پاکستان میں آنے والی سیلاب کی تباہ کاریوں نے لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا، بے سر و سامان ہو گئے، اور آپ تمام دوستوں سے انتہائی اشد ضرورت ہے کہ آپ مالی امداد فراہم کریں ان لوگوں کے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود محمد حمزہ سے میں کہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ رسول امین خاتم المرسلین ہے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین۔ دست قدرت نے بنایا تجھے جملہ ضعف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد تک حسین ہے ازل کے حسین اے ابد تک حسین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی
بزم کونین پہ غیلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الاخرین سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین واہ واہ واہ، کیا بات ہے پروفیسر صاحب، اتنی چھوٹی سی عمر میں بیٹا اتنا اچھا ماشاءاللہ پڑھ رہے ہو تم، خوش رہو شراب ہمیشہ اسی طرح کامیابیاں حاصل کرتے رہو۔ ناظرین محترم، ہماری احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو ہم اس ٹرانسمیشن میں صرف یہی بتا رہے ہیں آج کل کہ سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہمارا اور آپ کا بلین فریضہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم گفتگو اس سے پیشتر یہ کر رہے تھے کہ امتحان ہے یا عذاب ہے؟ امتحان ہے۔ امتحان میں سرخرو ہونے کے لیے انسان کو طریقہ کار کیا اختیار بہت کرنا آسان چاہیے؟ ہے۔ جی، جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے، اسی کو دے دو۔ واہ 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 جو پکار رہے ہیں یہ اسی کے بندے ہیں، اور جو دے رہا ہے اس کے تم بندے ہو، تو اس کی امانت کو اس کے بندوں تک پہنچانے کا صرف ذریعہ تمہیں بنایا گیا، ورنہ ملکیت تمہاری نہیں ہے۔ ناظرین، کیا زبردست ایک بات ابھی کی ہے پروفیسر صاحب نے، اور بات سچ بھی یہ ہے کہ کیا پتا کس ہمارے پاس، آپ کے پاس کس کس کا رزق اترتا ہو، اور یہی تو حقدار کا حق ہے کہ جس کا رزق ہمارے پاس اترا ہے ہمیں ان لوگوں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ فرض ہے ہمارا یہ۔ فرض ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ رب کی عطا بے ہے شک۔ اور ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس میں بخل نہ کریں۔ اس کی وجہ علی بھائی، جو بخیل ہے نا، جس کو آپ کنجوس کہتے ہیں جی عرف جی عام جی میں، جی۔ ایسا شخص کہتے ہیں کہ جو کسی بھی صورت میں کسی کی درد کو یا کسی کی تکلیف کو نہ محسوس کرے، بس اپنی جو پیسہ ہے اسے اپنی زندگی کا محور بنا لے، اس سے پیار کرے۔ مطلب وہ شقی القلب لوگ ہوتے شقی ہیں، القلب، پتھر دل۔ پتھر دل۔ تو بخیل کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اللہ اکبر۔ اور سخی کے لیے کہا گیا ہے کہ سخی کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سخی کا انتظار جنت کرتی ہے۔ واہ، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محبوب ترین اشخاص میں سے وہ شخص جو سخی ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو اب ہمیں اس وقت اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آیا ہمیں جی، فنا سے محبت کرنی ہے یا بقا سے محبت کرنی ہے؟ بقا کیا ہے حضرت؟ جی حضرت، یہ بھی تو بیان فرما دیجئے۔ بڑے کرم نوازی آپ کی۔ بقا اس کی محبت ہے اور فنا دولت کی محبت ہے۔ یہ جو فنا ہو رہا ہے سب کچھ، جس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب اذا زلزلت الارض زلزالہا کا معاملہ ہوگا تو یہ پہاڑ بھی روئی کے گالے کی طرح اڑنا شروع ہوں گے، ایسے مردے قبروں سے نکلنا شروع اللہ ہوں گے۔ اکبر، اللہ کیفیت یہ ہوگی کہ جب اور آگے جائیں گے تو آگے یہ حالت ہوگی کہ ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچان رہی ہوگی، لیکن ایسے سب وقت کو کے اپنی اپنی اندر پڑی ہوگی۔ اپنی اپنی پڑی ہوگی۔
ایسے وقت میں یہ نیکیاں جس میں تم اللہ کے ان بندوں کو پہچان رہے ہو اور ان کی مدد کر رہے ہو، یہ نیکیاں تمہیں پہچان رہی ہوں گی، یہ نیکیاں پیچھا کر رہی ہوں گی تمہارا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کہہ رہی ہوں گی اس شخص نے وہاں پر مجھے یاد رکھا، آج اس پر یہ وقت ہے میں اسے یاد رکھوں۔ تو یہ نیکی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے نسلوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بقا کیا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، جو آپ نے ایک سوال کیا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ باقی رہنے والا تو تیرے رب کا ہی نام ہے، تیرا رب ہی رب ہے، بس بقیہ سب فنا ہے۔ اللہ تو اب جس بلڈنگ سے محبت کرتے ہیں، دیکھ تو لیا سیلاب کے اندر کیسی بلڈنگیں آہستہ 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 پانی میں گری زمیں بوس ہو گئی، دیکھ تو لیا کہ کتنے بڑے بڑے قداور لوگ صحت کے اعتبار سے کہتے تھے شاید کبھی زمین پہ نہیں گریں گے، اور جب زمین پہ گر گئے تو پھر اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ دیکھ تو لیا رب کی قدرت کو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر کہ وہ قبرستان پکار پکار کے ہی کہتے ہیں کہ دیکھو آؤ کہ اس میں کیسے کیسے بڑے بڑے سورما سو رہے ہیں، کیسے بڑے بڑے نامور لوگ سو رہے ہیں، لیکن اگر قبریں جاگ رہی ہیں تو ان کی کہ جنہوں نے رب کو یاد رکھا، بقا سے محبت کی، یعنی رب سے پیار کیا، رب کے بندوں سے پیار کیا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا، وہی رہنے والا ہے، وہی رہے گا۔ ناظرین محترم، کیا زبردست بات ہے، دیکھیے آپ سوچیے تو صحیح کہ ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، امارات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہر چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم اس بھاگ دوڑ میں یہ سوچنا شاید بند کر دیتے ہیں کہ یہ بھاگ دوڑ ہمارے وقت کو کہیں روک نہیں سکتی، ہر ایک کو لوٹ کر جانا ہے اپنے رب کی جانب۔ جو یہاں آیا ہے، جو آنکھ اس دنیا میں کھلی ہے، وہ آنکھ بند تو ہوگی، اس آنکھ کو ایک بار پھر رب کے حضور جا کر ہی کھلنا ہے۔ تو ناظرین، ہم اپنے اتنی لمبی لمبی مسافتوں کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس دنیا کے زر و جواہر، دولت کے انبار، یہ سب رہنے اسی زمین پر ہے۔ اس زمین سے اندر تو جانا نہیں ہے اس نے، بلکہ ہاں ایک کام اور ہوتا ہے، زیادہ تر آپ لوگوں کی نگاہوں سے بھی گزرتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کے سرپرست مر جاتے ہیں، دولت چھوڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد سگے بھائی سگی بہنیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نبردآزمہ ہو جاتے ہیں، صرف چند کھڑی ہوئی دیواروں کی خاطر، چند چمکتے ہوئے سونے چاندی کی خاطر، دولت کی خاطر۔ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آدمی سوچنے لگتا ہے تو قسم خدا کی ناظرین روح کانپ اٹھتی ہے کہ انسان، یعنی ہماری حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے ہماری حقیقت؟ ایک درخت، ایک پودا، ایک نازک پودا، زمین پر بکھرے ہوئے پتھر، یہ باقی رہے گا، انسان باقی کہاں رہے گا؟ اس کے باوجود ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سدا ہم اسی زمین کے شہنشاہ ہوں گے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پروردگار ہر ایک کو اپنی رحمتوں میں رکھے اور عقل سلیم عطا فرمائے، تاکہ ہم فیصلہ کر پائیں کہ ہمیں زندگی کی کن راہ گزاروں پر جانا ہوگا۔ ناظرین، ہماری یہ ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 احساس کی جانب سے جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے، اور ہاں، جب تک ہم واپس نہ آ جائیں انتظار کیجیے گا۔